अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान साहिबजादा सलील। उम्मीद है आप जहां भी होंगे खैर खैरियत से होंगे। अफ़गानिस्तान से एक बार फिर पाकिस्तान पे बड़ा हमला किया गया है। पाकिस्तान सिक्योरिटी फोर्सेस ने 8 अफ़गान जंगजू और टीटीपी के जंगजू को जो है वो मौके पे हलाक कर दिया है। जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल टीटीपी के तालिबान ने किया है, जिसमें पाक फ़ौज के ड्रोन हमला करने के बाद पाक फ़ौज के 3 जवान शहीद हो गए, कैप्टन समेत 6 ज़ख्मी हैं। तालिबान ने बाकायदा कोडकाप्टर और ड्रोन का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए काफ़ी मुश्किलात पेश आ रही हैं। ईरान ने एक माह में 7,11,000 अफ़गान शहरियों को बेदखल कर दिया है। ईरान में जासूसी के इल्ज़ामात पे बड़ी सख्ती शुरू कर दी गई है। 2 लाख से ज़ायद रज़ाकाराना तौर पे ईरान छोड़ के अफ़गानिस्तान आ गए हैं। नाज़रीन, अफ़गानिस्तान से एक बार फिर एक बड़ा हमला हुआ है। बार बार नाज़रीन हम अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के इस बॉर्डर के हवाले से बात करते हैं। पाकिस्तान ने 2017 में इस बॉर्डर को शुरू किया। 45 साल अफ़गानिस्तान में जंग लगी रही और पाकिस्तान ने इस बॉर्डर को 2017 में इस पे बाड़ लगानी शुरू की, फेंसिंग लगानी शुरू की और 2023 में पाकिस्तान ने इसको कंप्लीट किया। मगर नाज़रीन, इस जंग के दौरान 50-60 साल तक हमारा ये बॉर्डर जो है ये ओपन रहा। अब नाज़रीन, बैरूनी हाथ भी वहाँ पे मुलविस है। आसानी से कोमक मदद जो है, ऑपरेशन सपोर्ट जो है वो इंडिया की तरफ से अफ़गानिस्तान के बॉर्डर को इस्तेमाल करके टीटीपी को फ़राहम की जा रही है। उनको जदीद असलहा फ़राहम किया जा रहा है। अब नाज़रीन, ये पाक अफ़गान बॉर्डर शुमाली वज़ीरिस्तान का जो इलाका है, शवाल वचा नाले, यहाँ पे बाढ़ काट के पाकिस्तान में दाखिल होने की कोशिश की गई। टीटीपी के और कुछ अफ़गान जंगजू पाकिस्तान में दाखिल होने की कोशिश कर रहे थे। सिक्योरिटी फोर्सेस ने बाकायदा उनको मॉनिटर किया और जैसे ही उन्होंने बाढ़ काटी और पाकिस्तान की हुदूद में दाखिल हो रहे थे, पाकिस्तान ने फायर खोल ली। 8 टीटीपी की शिद्दत पसंदों को, जिसमें अफ़गान जंगजू भी हैं, उसको मौके पे हलाक कर दिया है। तो नाज़रीन, ये एक महीने में 4-5 ऐसे वाक़यात हो गए हैं कि बाढ़ को काट के पाकिस्तान के इलाकों में दाखिल होते हैं ये टीटीपी के शिद्दत पसंद, और फिर पाकिस्तान के जुनूबी अज़ला में आसानी से पहुँच के वहाँ पर दहशतगर्दी करते हैं। पाकिस्तान की सिक्योरिटी लैब्स भी नाज़रीन, हम बार बार उस पर बात करते हैं कि जो हंगू का इलाका है, डी खान का इलाका है, बनू का इलाका है, करक का इलाका है, इन इलाकों के बॉर्डर जो है वो अफ़गानिस्तान से नहीं लग रहे। इसके बावजूद इन इलाकों में शिद्दत पसंदी में 100% से ज़्यादा इजाफा हुआ है। बाकायदा वो जदीद ड्रोन से इस्तेमाल करते हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस के ख़िलाफ़ असलहा इस्तेमाल करते हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस को टारगेट करते हैं, नीम फौजी दस्तों को टारगेट करते हैं। और नाज़रीन, दहशतगर्दी की इस लहर के बायस अवाम में खौफ व हिरास पाया जाता है। अब हमने 2 दिन मुसलसल नाज़रीन देखा है कि 6-7 पुलिस एहलकारों को शिद्दत पसंदों ने अगवा किया और मीर अली जो बनू का थाना है उस पर 7 ड्रोन हमले किए गए। आज भी नाज़रीन एक बड़ा ड्रोन हमला किया गया है जुनूबी वज़ीरिस्तान का जो ज़िला है मेरा कली में। ये मंगल की शब 10:30 पे सिक्योरिटी चेक पोस्ट है, उस पर ड्रोन कोडकाप्टर से जो है वो हमला किया गया है और माटर गोला फेंका गया है, जिससे 3 पाक फ़ौज के जवान जो हैं वो शहीद हो गए। 6 बीच में ज़ख्मी बताए जा रहे हैं, जिसमें एक कैप्टन है, उसकी हालत भी जो है वो सीरियस है, वो भी बीच में ज़ख्मी है। तो ये अब इन टीटीपी की शिद्दत पसंदों के पास एक तो पहले से उनके पास अमेरिका असलहा वो इस्तेमाल करते थे, और नाज़रीन अमेरिका का वो जदीद असलहा जो ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान सिक्योरिटी फोर्सेस और पाक अफवाज के पास भी नहीं है, वो ये इस्तेमाल कर रहे हैं और एक बाकायदा फोर्स बनाई हुई है। 5 से 6 हज़ार मुसल्लह तालिबान इस टाइम पे खैबर पख्तूनख्वा के जुनूबी अज़ला में मौजूद है और वो सिक्योरिटी फोर्सेस के ख़िलाफ़ लड़ रहे हैं। हर किस्म का असलहा उनके पास है, स्पेशली जो वो नाइट गगल इस्तेमाल करते हैं, स्नाइपर्स गन इस्तेमाल कर रहे हैं। 1-1.5 किलोमीटर से वो सिक्योरिटी फोर्सेस को निशाना बना रहे हैं। तो सिक्योरिटी फोर्सेस को मुश्किलात आ रही हैं। अमेरिकन असलहा इस्तेमाल हो रहा है। अमेरिका भी जो असलहे का एक ढेर छोड़ के गया है, इससे ज़्यादा फ़ायदा जो है वो शिद्दत पसंदों को पहुंचा है। और पूरी दुनिया में सिर्फ इस पूरे ख़ित्ते में अगर देखें तो ये अमरीकी असलहा सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल हो रहा है, दूसरा किसी मुल्क के ख़िलाफ़ नहीं इस्तेमाल हो रहा। अब साथ अगर इनके पास ये जदीद टेक्नोलॉजी आ जाती है, इनके पास ड्रोन्स आ जाते हैं, इनके पास कोडकाप्टर आ जाते हैं जो आसानी से सिक्योरिटी फोर्सेस को 1-2 किलोमीटर से टारगेट करेंगे। इनका रेडियस होगा 8-10 किलोमीटर के अंदर अंदर कि यहाँ पे सिक्योरिटी फोर्सेस के जितने लोग हैं उनको इनसे निशानदही की जाए और इनको टारगेट किया जाए। तो ये आगे काफ़ी मुश्किलात होंगी सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए।
اور اغزے میں ہم نے پرسوں دیکھا کہ 150 سے زائد مسلح شدت پسندوں نے ایک ساتھ جو ہے وہ حملہ کیا، جس میں 8 جوان شہید ہوئے، 14 بیچ میں زخمی ہوئے۔ اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ وہاں پہ جو مٹا گونڈا جو علاقہ ہے وہاں پہ 42 پولیس کے اہلکاروں نے ڈیوٹی سے انکار کر دیا ہے۔ جب ان کو اس چوکی پہ بھیجا جا رہا تھا انہوں نے انکار کر دیا ہے۔ اس میں 6 سب انسپیکٹرز ہیں۔ تو جب پولیس خود سیف نہیں ہوگی اور ان کو اندازہ ہوگا کہ ہمارے لیے آگے مشکلات آ رہی ہے تو پھر حالات اسی طرح بنتے ہیں۔ اب پولیس کترا رہی ہے، ایسے موقع پہ ان کو معطل کر دیا گیا ہے۔ مگر ناظرین، اب ان پولیس اہلکاروں کو، جس طرح پرسوں خیبر پختونخوا کے آئی جی نے ایک بیان دیا ہے کہ شدت پسندوں کے اس جدید ٹیکنالوجی، اس ڈرونز، اس کوڈ کاپٹر، ان کا توڑ ہمارے پاس نہیں ہے، اور وہ ان کے پاس جو اسلحہ ہے وہ ہم سے بہتر اسلحہ وہ ہمارے خلاف استعمال کرتے ہیں۔ تو فوری طور پہ وفاقی وزیر داخلہ کو، وفاقی حکومت کو اس کا نوٹس لینا ہوگا کہ ایک صوبے کا آئی جی برملا انٹرویو دے رہا ہے، اس میں وہ کلیئر کٹ بتا رہا ہے کہ ہم ان کا مقابلہ کر رہے ہیں، اپنی جانیں دے رہے ہیں، مگر ان کے پاس جو جدید ٹیکنالوجی ہے اس کو گرانے کے لیے ہمارے پاس ہتھیار نہیں ہے، ان کے پاس جو اسلحہ ہے وہ ہمارے پاس ہے نہیں۔ تو اب اس کا بھرپور مقابلہ کرنا پڑے گا، اور یہ اسپیشلی سیکیورٹی فورسز کو، جو ہم بار بار کہہ رہے ہیں کہ سیکیورٹی لیبس ہیں، تو قبائلی اضلاع، وہ علاقے اسپیشلی جنوبی اضلاع، یہ آپ کے بارڈر کے اندر اگر کوئی واردات ہوتی ہے، جس طرح افغان طالبان نے ہمارے وزیر داخلہ کو کلیئر کٹ بتا دیا ہے کہ آپ کے ملک میں انٹرنل طور پہ جو دہشت گردی ہو رہی ہے وہ آپ خود اس کے ذمہ دار ہو، وہ ذمہ داری آپ ہم پہ نہ ڈالیں۔ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ افغانستان سے باقاعدہ شدت پسندی ہو رہی ہے، دہشت گردی ہو رہی ہے۔ انہوں نے 6,500 ہزار شدت پسند مسلح ٹی ٹی پی کے شدت پسندوں کو جو ہے وہ پناہ گاہیں دی ہوئی ہیں، اور وہ باقاعدہ ان کو وہاں پہ محفوظ انہوں نے رکھا ہوا ہے۔ اور اب تو پکتیا، پکتیکا اور خوست اور کنڑ سے ان کو شفٹ کیا جا رہا ہے غزنی میں۔ مگر جب بھی ناظرین طالبان کوئی کام نکالنا چاہیں تو وہ پاکستان کے خلاف اس فورس کو استعمال کرتے ہیں۔ ساتھ ناظرین، تیسری جو اہم خبر ہے کہ ایران میں جیسے ہی ان پہ ایک ٹھپا لگا ہے، اسرائیل اور ایران کی جنگ ختم ہوئی ہے 12 دن کی، اس کے بعد ان پہ جو ٹھپا لگایا گیا ہے اسرائیل کی جاسوسی کا، اس کے بعد افغانیوں کے لیے وہاں پہ زندگی گزارنا بڑا مشکل ہے۔ وہاں پہ ایسے بھی ہیں جن کے اربوں روپے جو ہے وہ ایران میں لگے ہوئے ہیں اور اپنے کاروبار سالہ سال سے کر رہے ہیں، مگر جب آپ نے ایک کمیونٹی پہ ٹھپا لگا دیا ہے، اب وہاں پہ ایرانی جو ہیں وہ افغان، اسپیشلی ان کے تھانوں کی پولیس جو ہے وہ جگہ جگہ پہ اعلانات کر رہے ہیں اور تنگ کر رہے ہیں۔ تو زیادہ تر لوگ، ہم اپنی پہلی ویڈیو میں بتا چکے ہیں کہ وہ رضاکارانہ طور پہ بھی لوگ آ رہے ہیں۔ اب یہ رپورٹ ناظرین سامنے آئی ہے، جو 1 ماہ کی رپورٹ سامنے آئی ہے کہ 7,11,108 افغان شہری جو ہیں وہ اسلام قلعہ ہرات کے راستے جو ہیں وہ افغانستان میں واپس آ چکے ہیں۔ اب ان کی کمیٹی کی جو ناظرین سربراہ ہے، کمیٹی کی اطلاعات عوامی آگاہی کے سربراہ مولوی احمد اللہ متقی کے مطابق 2,93,621 رضاکار جو ہے یا افغان شہری جو ہیں وہ رضاکارانہ طور پہ افغانستان آ چکے ہیں، جبکہ 4,17,487 ان کو جبری طور پہ ایران سے نکالا گیا ہے۔ پاکستان میں بھی افغان شہریوں پہ زمین تنگ کر دی گئی ہے، اور پاکستان نے اے سی سی کارڈ والوں کو، جن کے پاس افغان سٹیزن کارڈ ہیں، ان کو اور غیر قانونی کو، ان کو باقاعدہ نکالا جا رہا ہے۔ ان کی تعداد سرکار کے پاس غیر قانونی کی تو مکمل طور پہ قوائف موجود نہیں ہے، بہرحال سرکار 5, 6, 7 لاکھ غیر قانونی حساب کر رہی ہے، اور 8 لاکھ اے سی سی والے جو 30 اپریل کے بعد غیر قانونی ہو گئے ہیں۔ تو ان غیر قانونی کے خلاف آپریشن چل رہے ہیں، جگہ جگہ پہ کریک ڈاؤن ہو رہے ہیں، اور بلوچستان میں ہم نے کل دیکھا ہے کہ کلات، ضلع کلات میں ان کو 72 گھنٹے کا ٹائم دیا گیا ہے۔ اسی طرح ملک کے دیگر شہروں میں بھی افغانیوں کو نکالا جا رہا ہے، ان کے خلاف کریک ڈاؤن ہو رہا ہے، مگر چونکہ افغانستان کے ساتھ پاکستان کے تعلقات میں بہتری آئی ہے تو ان کو زیادہ فورس نہیں کیا جا رہا۔ جو پی او آر کارڈ والے ہیں، جن کے پاس پروف آف رجسٹریشن ہے، ان کو غیر معینہ مدت دی گئی ہے۔ 30 جون کی ان کی میعاد ختم ہو گئی تھی، مگر وہ اب چونکہ افغانستان کے ساتھ ہمارے تعلقات راہ راست پہ آ گئے ہیں، جو ایسا لگ رہا ہے، جو بار بار چائنا کی مدد سے ایک دوسری پیک کو ایکسٹینڈ کر کے وہاں پہ لے کے گئے ہیں، اس سی پیک سے افغانستان کو بڑا فائدہ ہوگا اور پاکستان کو بھی بہت بڑا فائدہ ہوگا۔ مگر پاکستان کا ایک نکاتی ایجنڈا ہے کہ یہاں پہ ٹی ٹی پی کو کنٹرول کرو، اور جو محسن نقوی کا پرسوں کا افغانستان کا دورہ تھا، اس میں مین پوائنٹ یہی تھا کہ خیبر پختونخوا میں شدت پسندی اور دہشت گردی میں جو اضافہ ہے، اس کو آپ ہماری اس میں مدد کریں اور ٹی ٹی پی کو کنٹرول کریں، اپنی سرزمین استعمال کرنے نہ دیں، اور جو 6,500 7,000
آپ کے ہاں TTP کے مسلح طالبان ہیں ان کو کنٹرول کریں، ان کی پناہ گاہوں کو ختم کریں۔ افغانستان بار بار ڈینائی کر رہا ہے، مگر UN نے بھی ناظرین ایک رپورٹ دی ہے، ان کے مطابق یونائٹڈ نیشن کے مطابق 6500 TTP کے مسلح طالبان جو ہیں ان کو باقاعدہ صوبائی عمرا نے، جو ان کے امیر ہیں، جو ضلع کے امیر ہیں، وفاقی جو ان کے امیر ہیں، ان کے حکم کے مطابق ان کو پناہ گاہیں جو ہیں وہ مختلف علاقوں میں دی گئی ہیں اور باقاعدہ ان کو سپورٹ مل رہی ہے۔ تو افغان مہاجرین کا پاکستان میں بھی ناظرین برا حال ہے، اور اب ایران میں تو جو 80 لاکھ افغان شہری ہیں 40 لاکھ اس میں غیر قانونی ہے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ ایک مہینے میں 7,11,000۔ پاکستان نے 2023 سے 2025 تک 10 لاکھ افغان شہریوں کو ملک بدر کیا ہے، اس میں تقریباً 70% واپس آ گئے ہیں۔ ایران نے ایک مہینے میں 7,11,000۔ اگر پاکستان بھی سیریس ہوتا اور غیر قانونی طور پہ افغان شہریوں کو اگر نکالنا ہے، مقصود ہو، تو یہ پاکستان میں 2 ملین سے زائد جو ریکارڈ میں ہے نہیں، ریکارڈ سے ہٹ کے اگر 2.2 ملین ہے، 2.5 ملین ہے یا 2 ملین ہے، تو ان کو نکالنا پاکستان کے ایک مہینے کا کام ہے اگر سیکیورٹی فورسز چاہیں تو، مگر وہ سٹل غیر قانونی۔ ناظرین پاکستان میں ایجنسیوں نے رپورٹ بھی دی ہے کہ جو غیر قانونی ہیں ان کے پاس ڈاکومنٹ نہیں ہے، وہ پاکستان کی سلامتی کے لیے خطرہ ہیں۔ اس طرح ایران بھی بار بار کہہ رہا ہے کہ جو غیر قانونی طور پہ ہے، جن کے پاس ڈاکومنٹ نہیں ہے، وہ ہمارے لیے خطرہ ہے، کسی بھی طور پہ ان کو ایکسیپٹ نہیں کیا جائے گا۔ جو اسرائیل کا ٹھپا لگا دیا گیا ہے کہ آپ ان کو سپورٹ کر رہے ہو، ان کی جاسوسی کر رہے ہو، ان پہ سختی آ گئی ہے۔ مگر پاکستان میں جو افغان شہری ہیں وہ یہاں پہ اپنے کاروبار کر رہے ہیں، ان کے بچے یہاں پہ پڑھ رہے ہیں، اور زیادہ مشکلات ان کو لڑکیوں کی تعلیم کی آ رہی ہے۔ اس لیے وہ کسی بھی طریقے سے، وہ جو ہم بار بار کہہ رہے ہیں کہ ایران کے جو فرض کریں اگر 20 لاکھ 2.2 ملین یا 3 ملین یا 4 ملین ایران نکالتا ہے، تو اس میں مور دین 90% پاکستان میں آئیں گے۔ اس کی بڑی وجہ لڑکیوں کی تعلیم ہے۔ ناظرین ایران میں ان کے بچے پڑھ رہے ہیں، مختلف اسکولوں میں پڑھ رہے ہیں، کسی کی بیٹی ڈاکٹر ہے، کسی کی ماسٹر ہے، کسی کی پرائیویٹ جاب کر رہی ہے، باقی بیٹیاں اسکول میں پڑھ رہی ہیں۔ تو وہ لوگ جب آتے ہیں تو وہ افغانستان میں ان کی پڑھائی ہے نہیں، وہ جو مغربی ممالک جانا چاہتے ہیں، جن کے پاس پیسہ ہوگا وہ وہاں شفٹ ہو جائیں گے، باقی قانونی طور پہ پاکستان آ جائیں گے، اور جو قانونی طور پہ بھی پاکستان کو افورڈ نہیں کر سکتے، وہ غیر قانونی جو پاکستان میں 1-2 لاکھ روپے بارڈر پہ لیا جاتا ہے، پاکستان کی FIA ہو گئی، وہاں پہ سیکیورٹی عملہ ہو گیا، امیگریشن ہو گیا، آسانی سے 1 لاکھ روپے دے کے 50,000 روپے دے کے آپ پاکستان میں غیر قانونی طور پہ آسانی سے آ سکتے ہو۔ کل انشاءاللہ اگلے پروگرام میں حاضر ہوں گے، ڈیٹیل سے بات کریں گے۔ فی الحال کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔